یقین لے کر کے آئے. ایک عورت آئی غوث پاک کی چوکھٹ پر, حضور اولاد نہیں ہے, فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے. حضور اولاد نہیں ہے, آسمان کی طرف دیکھا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ پڑھتے ہیں. تو غوث پاک وفاداران مصطفیٰ ہی میں نہیں بلکہ غوث پاک تو وفاداران مصطفیٰ کے یعنی اولیاء اللہ کے گروہ کے سردار ہے. وہ عورت آئی لینے کے لیے, یارو دل چاہیے, یقین چاہیے. میرے غوث کی شان یہ ہے, جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں, عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی, شیدائی تھی, سچی ماننے والی تھی. حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی؟ مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا. آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے. میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے, دریائے کرم جوش میں آ گیا. عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب جس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگ رہا ہے. عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے. عرض کیا آپ تین عطا فرما. پھر ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے. عرض کیا چار عطا فرما. ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے. کہتے پانچ عطا فرما. ارشاد ہوا ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے. گنتی بڑھتی گئی 11ویں والے پیر 11 پر آ گئے. اب اس کو 11 بیٹے عطا فرما. اللہ اکبر. ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تم 11 مانگ رہے ہو. عرض کیا اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ جب محبوب بنایا ہے تو عطا کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا. ہاں یہ سب ان کی کتابوں میں ہے, شیخ کیلانی نے اور دوسرے علماء نے نقل کیا ان کے حوالوں سے. ہاں کہ وہ کہتے ہیں ایک خاتون آئی کہ مجھے ایک بھی اولاد نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے ضد کی کہ اس کو دو بیٹے دے. کہا ایک بھی نہیں لکھی ہے میں نے, تو دو بول رہا ہے. کہا تین دے. ایک نہیں لکھی ہے اب تین کہہ رہا ہے, چار دے دے. ضد پکڑ لی, لاڑ کر لیا. ہاں 7 تک پہنچ گئے, 7 اولاد دینی پڑی اللہ رب العالمین کو. اس قسم کے واقعے سے کیا دماغ میں بیٹھا آپ کے اور ہمارے؟ جیسے ایک ضدی قسم کا لڑکا یا کوئی آدمی اپنے باپ سے اپنے بڑے سے ضد کر کے کوئی چیز منوا لیتا ہے اور لاڑ پیار میں وہ مجبور ہو جاتا ہے باپ کہ میں نہیں مانوں گا تو باپ پریشان کرے گا. ہاں کیا کروں, مجبور ہوں, چلو ضد پوری کر دیتا ہوں. اس طرح کا معاملہ اللہ رب العالمین سے کوئی کر رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں وما قدر اللہ حق قدرہ. سن لے سب لوگ کہ جو ایسا اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے اس نے اللہ رب العالمین کو جانا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں, اس کی عظمت کبریائی تعظیم کو سمجھا ہی نہیں. اللہ کی شان میں انتہائی خطرناک قسم کی گستاخی کر رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بارہا بتایا اور قرآن میں جگہ جگہ مضامین ہیں, اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ فرشتے انبیاء کرام بغیر اجازت کے اس کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے. اللہ تعالیٰ صرف کسی واقعے کا ارادہ کرتا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ثابت شدہ قرآن و حدیث کے مضامین ہیں یہ. ہاں اللہ رب العالمین نے صرف تجلی فرمائی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جب پروردگار نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص یہ جرات اور ہمت کر سکتا ہے, سارے فرشتے سارے انبیاء صالحین مل کر, کہ تیرا یہ فیصلہ ہے, نہیں 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 بدل دے, ہم نہیں مانیں گے, اور چل جائے گا معاملہ؟ اللہ رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق اس کی پسند کو جو پسند کرے وہ مومن ہے, اس کی ناپسند کو جو ناپسند کرے وہ مومن ہے. اللہ جو چاہے اگر ہم نہیں چاہیں, اللہ جسے پسند کرے اگر ہم نہیں پسند کریں, اللہ جس سے نفرت کرے ہم اگر اس سے محبت کریں تو ہمارا ایمان نہیں بچے گا, صالحین نہیں رہیں گے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے ابو جہل, کوئی پیر مرید یا بڑے سے بڑا نبی ولی یا فرشتے, ابو جہل کو بخشا جائے؟ ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نہیں نکال پائیں گے. قرآن حدیثوں سے واضح طور پر ثابت ہے, صرف رافضی نہیں مانتے اسے. نہیں نکال پائیں گے. جو شرک پر مرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے اس لیے کہ مشرک تھے. صاف قرآن کی آیت اور حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کر دیا دنیا میں, کہ دنیا میں مشرک پر شرک پر مرنے والے کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو آخرت میں بچا لیں گے, اللہ کا فیصلہ بدلوا دیں گے. یہ اس قسم کے جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں, اللہ کو پہچانے, قرآن پڑھیں. قرآن یہ الٹے سیدھے واقعات چھوڑ کر کچھ دن قرآن کا مطالعہ کریں, اس کو ترجمے سے پڑھ لیں, اپنے مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اور یہ جانیں کہ اللہ کے اسماء و صفات, اس کی شان و عظمت کیا ہے. اگر اس کو جان لیں گے تو اس قسم کے گستاخانہ اور جھوٹے واقعات جس میں اللہ کو نعوذ باللہ چھوٹا دکھا کر بزرگوں کو بڑا دکھایا جاتا ہے, ایسے واقعات بیان کرنے کی, ذکر کرنے کی بھی ہمت اور جرات نہیں کرے گا کوئی ایمان والا, اگر واقعی ایمان ہے. السلام علیکم سامعین. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں.
ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.